بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کے لیے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جاننا اس کے موجودہ اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دراصل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا دور، اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی تخت نشین ہوتا ہے 775 عیسوی میں، جو کہ مجاز میں اپنے باپ سے بہت الگ تھا۔ اس کا زمانہ انصاف قائم کرنے اور خوب دان کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس نے تقریباً 20 سال حکومت کی، جس کے بعد اس کا بیٹا ہادی خلیفہ ہوتا ہے، جو کہ صرف 1.25 سال حکومت کر پاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں بنو عباس کا یہ دور 775 عیسوی سے 786 عیسوی تک۔ خلیفہ منصور کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی 775 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے۔ محمد مہدی نہایت سخی، نرم دل اور عیش پرست تھا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو جو منصور کے زمانے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے، ان سب کو رہا کر دیا، سوائے ان قیدیوں کے جو باغی یا خونی تھے۔ اتہاسی کاروں نے لکھا ہے مہدی صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے اچھا تھا۔ اس نے جب خلافت کا عہدہ سنبھالا تو عوام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا، تم لوگ جس کو امیر المومنین کہتے ہو وہ ایک بندہ ہے، جب اسے کوئی آواز دے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اسے بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی امیر المومنین کا محافظ ہوتا ہے، اور میں اسی سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ جو شخص تم میں انصاف پھیلائے اس کی مخالفت نہ کرو۔ دراصل خلیفہ مہدی ظلم گری، خون خرابے سے بچنا، انصاف قائم کرنے اور دان دینے کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اسی کے آدیش سے مکہ، مدینہ، یمن، بغداد اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں اونٹوں کھچروں کے ذریعے ڈاک کا نظام قائم کیا گیا۔ اس نے بیمار لوگوں کے علاج کے لیے سرکاری طور پر انتظام کرایا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی توسیع کرائی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں منصور کے زمانے میں الگ الگ مذہبوں کی کتابوں کا انواد کرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے عقیدے خراب ہونے لگے تھے۔ اسی طرح کے مسلمانوں کو زدیق کہا گیا۔ خلیفہ مہدی نے زدیقیوں کے عقیدے کو درست کرنے کے اعتبار سے کتابیں لکھوائیں، جس سے اسلامی عقیدے کی حفاظت ہوئی۔ خلیفہ مہدی کے دور میں بھی رومیوں سے سرحدی لڑائیاں جاری رہیں۔ سن 781 عیسوی میں ایک لڑائی کے موقع پر مسلم فوجیں روم کی راجدھانی قسطنطنیہ تک پہنچ گئیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رومی حکومت کو سالانہ خراج یعنی ٹیکس دینے پر سمجھوتا کرنا پڑا۔ اس حملے کی قیادت خلیفہ مہدی کے لڑکے ہارون نے کی تھی۔ خلیفہ مہدی نے تقریباً 10 سال کی حکومت کی، اور 785 عیسوی میں ایک سفر کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس سفر میں اس کا بیٹا ہارون اس کے ساتھ تھا، اور اسی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ خلیفہ مہدی کے بعد اس کا لڑکا ہادی تخت نشین ہوتا ہے۔ ہادی کے زمانے میں امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ ادریس حجاز سے نکل کر اتری افریقہ کے علاقے میں چلے گئے تھے، جو مراکش کہلاتا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی، جو ادریسی حکومت کہلاتی ہے، جس کی راجدھانی فاس تھی، اور اسے بھی ادریس نے ہی بسایا۔ یہ حکومت 785 عیسوی سے 920 عیسوی تک تقریباً 35 سال قائم رہی۔ اس بزرگ ہستی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا اسے مولائے ادریس کہا جاتا ہے، اور یہ مراکش کا مقدس ٹورسٹ پلیس سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہادی صرف 1.25 سال ہی حکومت کر پاتا ہے۔ خلیفہ ہادی کے انتقال کے بعد اس کا بھائی ہارون رشید
سن 786 عیسوی میں تخت پر بیٹھتا ہے۔ اس وقت اس کی عمر کیول 22 سال کی تھی اور اس نے 23 سال حکومت کی۔ آگے جانیں گے ہارون رشید کا وہ زمانہ جس میں اغالبہ نام کی ایک نئی حکومت کی بنیاد پڑی، جو کہ آزاد ہونے کے باوجود عباسی خلافت کو تسلیم کرتی تھی اور اس کو خراج بھی دیتی تھی، یعنی بنو عباس کا وہ دور 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔